جوان کیس لے کر آ گیا پیارے عمر کی عدالت میں، ایک جوان جناب والا کیس لے کر آ گیا فاروق اعظم کی عدالت میں۔ اب کیس کیا ہے حیران رہ جائیں گے آپ، کیس بڑا عجیب ہے۔ کیس یہ ہے جناب والا، لڑکا آ کے کیس دائر کرتا ہے، یا امیر المؤمنین میری ماں ہے، میری ماں ہے، اور آج میری ماں نے انکار کر دیا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، تو میرا بیٹا نہیں۔ امی انہوں نے انکار کر دیا کہ تو میرا بیٹا ہی نہیں، ماں نے انکار کر دیا۔ بیٹے نے جناب والا کیس دائر کر دیا، شریعت کے مطابق جناب فاروق اعظم فرمانے لگے گواہ لے کر آؤ، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ کہ یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری امی ہے، اس بات پر گواہ لاؤ۔ اس بیچارے کے پاس گواہ کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں اس کے پاس، مجبور خاموش ہو گیا۔ عورت آئی، فاروق اعظم نے حضرت سیدنا عمر فاروق پوچھا عورت سے، اب بھائی بتا تو اس کی ماں ہے؟ کہتی ہے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا گواہ، کہ جی دا گواہ کھلتے نہیں، پوچھو کہ میں شادی نہیں کی تھی، کل میری شادی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے میرا بیٹا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بھائی بولو، آگے سے چپ ہو گیا۔ عرض کرتا ہے یا عمر اب کیا کروں، گواہ اس نے پیش کر دی، میں مجبور جو ہوں، شریعت گواہ مانگتی ہے، میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے جاؤ اس کو، حد لگ گئی، حد قذف، الزام کی حد، 80 کوڑے، 80 کوڑے حد لگ گئی۔ صحابہ جا رہے بندے کو پکڑے ہوئے بازو سے، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ بندہ جناب والا انتہائی پریشان، انتہائی پریشانی کے عالم میں جا رہا ہے۔ اب 80 کوڑے کس طرح کھاؤں گا، ہوں بھی سچا، ہوں بھی سچا، 80 کوڑے بھی کھانے پڑیں گے۔ آگے جناب والا مسجد سے باہر نکلے، آگے سے دیکھا پیارے علی آ رہے ہیں، چیخ نکل گئی بلنے کی، اشارہ کر کہتے ہیں میری بگڑی بنانے کو علی کا نام ہے، میری بگڑی بنا۔ اللہ کرے لوگوں تسی بولو میں دعا دیواں گا۔ مشکل کشا آ گیا، گج کے آنکھوں سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ مشکل کشا آ گیا، آگے سے مولا علی آگے، خیر ہو گئے، خیر کیا ہے کتنے چلے ہو جناب؟ اس عورت پہ الزام اس نے لگایا سزا تھا کہ آپ نے گل کے اس آکھے حضور میں آپ نے دس میں خود بتاتا۔ آپ نے فرمایا بول، حضور میری ماں ہے، آج بدل گئی کہ تو میرا بیٹا نہیں، جائیداد میں میرا حصہ بنتا ہے، ماں بدل گئی۔ بیٹھے ہو کہتے بڑے بڑے پیار دے دعوے کرنے والی ماں، جائیداد کی خاطر آج ماں بدل گئی۔ ماں نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں، حضور میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ اس نے گواہیاں پیش کر دی، آپ نے فرمایا چل واپس۔ اور مشکل کشا آ گیا ہے نا، مشکل کشا آ گیا۔ آپ نے فرمایا چل واپس مسجد نبوی میں۔ دوبارہ عدالت لگ گئی، عمر بھی بیٹھ گئے، امیر المومنین عمر ہے، لیکن اب فیصلہ علی کا چلے گا۔
مجھے نہیں. امیر المومنین عمر ہے لیکن ابھی فیصلہ میرے علی کا چلے گا. آگے دوبارہ عدالت لگ گئی. سیدنا مولا علی نے فرمایا عمر اجازت دیجئے, میں نے کہا تھوڑا چیک کروں. آپ نے فرمایا جی کرے. میں نے تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ سنا دیا. نے کہا جی ٹھیک ہے. عورت کو بلایا گیا, آپ نے فرمایا بہت. کہتی ہے اے شیر خدا میرا بیٹا نہیں. نے فرمایا گواہ. 10 گواہیاں آ گئی جس عورت نے شادی نہیں کی. انہیں یہ نہیں پتا تھا بیچاروں. انہوں نے کہا جی ہم تو اسے اسی طرح جانتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے, اس نے شادی نہیں کی. مولا علی نے اس کو جوان کو کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی رب دی عزت دی قسم پیارے علی اے میری امی لگ دیئے. آپ نے فرمایا اچھا دیکھو پھر علی علی آپ نے فرمایا دیکھ بات پھر میرے قریب آ. وہ کہتی ہے تو بیٹا نہیں, تو کہتا ہے میری امی ہے. اس طرح کرنا تو بھی کہہ یہ میری ماں نہیں. کیا حضور اللہ دا واسطہ نے میری امی نہ کہو میں کہنا تو کہہ دے صحیح. وہ ساکھیا حضور میں کہنے کہ میری ماں ہے, میں ماں سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا, میری ماں ہے. آپ نے فرمایا سن پھر آج تو بعد علی تیرا پیو, حسن تو حسین تیرے پرا ہن راضی ہے. وہ ساکھیا جی راضی ہن کیا میری ماں نہیں. بڑا دلیر ہویا ساکھیا علی دا گھر جے لب جلے رہنے ہستے. اور ساکھیا اور تے گالی موک گئی. ساکھیا نہیں میری ماں, میری ماں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کمبر میرے محبوب کا پیارے علی کا غلام بیٹھا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ کمبر. کمبر اٹھے. آپ نے کہا فلاں جگہ جاؤ, مٹی کے اندر کچھ دینار پڑے ہوں گے میں نے رکھے ہیں, نکال کے لے آؤ. جیسے سملت میں تقریر کر رہا نا تے 3 بات جیسا نہیں آ رہا. درمانو علی نے کتھے رکھیا جڑی انہوں دی اوقات ہے. سمجھو کوئی نہیں تقریر نہ کرنی تیرے میں یار. درموں کی جو اوقات ہے علی درموں کو تو رکھتے تھے مٹی میں. فرمایا کمر کو جاؤ مٹی میں پڑے اٹھا کے لے آؤ. لائے گئے 480 درم. 480. آپ نے فرمایا لڑکے کو ادھر آؤ, یہ پکڑو تھیلی. علی فیصلہ کرنے لگا ہے. بیدار بیٹھے ہو ذرا ایک بار آنکھوں سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھو علی فیصلہ کرنے لگا ہے. یہ 480 درم علی نے حق مار مقرر کیا. اس لڑکے کا اس عورت کے ساتھ علی نے نکاح پڑھوا دیا. اس لڑکے کا اس عورت کے ساتھ علی نے نکاح پڑھوا دیا. آپ نے جوان کا ہاتھ پکڑا. فرمایا جا اس عورت کو لے جا, آج کے بعد یہ تیری بیوی ہے. کیا علی دے دربار میں جھوٹ نہیں چلے. ٹھیک ہے. جب جانے لگی تھوڑی دیر تے بڑی دلیری کی تھی کہ باہر نکل کے بدل جیسا, تو پھر خیال ہے موڑ کے پھر آ جڑے علی کو تے جانتے نہیں چھٹنی. جب نکلنے لگے دروازے سے پار ہونے لگی, واپس پلٹ آئی. یا علی مجھے معاف کر دو, یہ میرا ہی بیٹا ہے, یہ میرا ہی بیٹا ہے. آپ نے فرمایا آنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ عمر کے ساتھ علی بھی بیٹھا ہوتا ہے. خدا کے بندو یہ وہ دربار ہے جہاں پر آ کر نہ کوئی چھپ سکتا ہے, نہ کوئی لک سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی سر اٹھا سکتا ہے. یہ حیدر کرار کی بارگاہ ہے, اور وہ عظمت رب نے شیر خدا کو عطا کی ہے کہ جو میرے حیدر کی تلوار کے سامنے آیا مقابلے کیے, کبھی بچ کے نہیں گیا. کوئی سوالی آیا